آپ کو پتہ ہے کہ یہ معراج کا بنیادی پس منظر کیا تھا اور وہ کون سے حالات تھے جن حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں بلایا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کا کوئی سہارا دنیا میں نہ رہا، پھر کوئی شخص آئے اور آ کر اس کی دھار سے بندھا دے اور اس دکھوں سے غموں سے بھرے ہوئے انسان کو کوئی شخص اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سینے سے لگا لے اور اس کو کہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے لیے۔ یہ وہ حالات تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں رہا تھا ظاہری طور پر، جس کو عام الحزن کا، ابھی آپ رحم مادر میں تھے، آپ کے والد گرامی رخصت ہو گئے، پھر ابھی 6 سال کی عمر مبارک تھی کہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت اما آمنہ آپ کا وصال ہوا۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ 6 سال حضور کی عمر تھی جب آپ کا جنازہ جا رہا تھا، تو آپ جنازے کے پیچھے پیچھے، آپ کی چشمان مقدس سے آنسو موتیوں کی لڑیوں کی مانند بہ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے پیچھے پیچھے تھے۔ 6 سال کی عمر مبارک، پھر ابھی لڑکپن تھا کہ آپ کے مربی، آپ کے دادا جان عبد المطلب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور سہارا بھیجا جسے لوگ ابو طالب کے نام سے جانتے ہیں، کہ جب کفار و مشرکین نے چاروں طرف سے آپ کا انکار کیا، جب آپ نے اعلان نبوت کیا اور اعلان نبوت کے بعد آپ کا سگا چچا آپ کا رستہ روک کر کھڑا ہو گیا، ابو لہب آپ پر پتھراؤ کرتا، تو اس کی بیوی ام جمیل کانٹے اکٹھے کرتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتی۔ انہوں نے تکلیف پہنچانے میں کیا کمی چھوڑی تھی؟ کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی، ہر طرف سے انہوں نے جتن کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکا، لیکن ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینٹ کا جواب پتھر سے تو نہیں دیا، آپ نے تو پتھروں کے بدلے میں بھی پھول نچھاور کیے ہیں، آپ نے پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں دی، اور آپ نے تحمل کا مظاہرہ کیا، ٹالرنس کا مظاہرہ کیا، برداشت اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ تو جہاں رب ذوالجلال بھی آپ کے ساتھ تھا، اس کی نظر بھی آپ کے ساتھ تھی، اور خدا بھی کہہ رہا تھا وَاصْبِرْ، اے میرے حبیب، یہ جو لوگ تمہیں تکلیف دیتے ہیں، عتبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجڑی پھینک دی، ایک مرتبہ آپ کے گلے میں کپڑا ڈال دیا اور کپڑا ڈال کے کھینچنا شروع کر دیا، پھر بھاگ جاتے تھے تکلیف دے کر، اس طرح کی اذیتوں سے دوچار کرتے تھے۔ کیا طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر نہیں پھینکے؟ کیا انہوں نے لہو لہان نہیں کیا؟ لیکن حکم ہی نہیں تھا، جبرائیل آئے، حضور ملا دو ان پہاڑوں کو، یہ ساری بستی ملیا میٹ کر دیتا۔ آپ نے فرمایا نہیں جبرائیل، یہ نہیں جانتے کہ من آنا، میں کون ہوں۔ اتنی تکلیفیں دی، اذیتوں سے دوچار کیا، مزاحمتوں کے، مخالفتوں کے، عداوتوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے، اپنے بھی دشمن، بیگانے بھی جدا، اور تلخیاں اتنی بڑی، سختیاں اتنی بڑی، نبیوں پر سب سے زیادہ سختیاں آتی ہیں، سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پر آتی ہیں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے قریب ہوتے ہیں ان پر آتی ہیں، پھر جو ان کے قریب ہوتے ہیں ان پر آتی ہیں، لیکن صف انبیاء میں سب سے زیادہ تلخیاں اور سختیاں آمنہ کے لال حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں، لیکن کیا مجال کہ لمحہ بھر کے لیے آپ کے پائے استقلال میں لغزش آئی۔ وہ مکی زندگی کے 13 سال آپ اٹھا کر دیکھیں، آپ کے چاہنے والوں کو کہاں کہاں نہیں لہو لہان کیا گیا، حضرت زلیرہ کی آنکھیں نکال دی، حضرت سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، حضرت بلال حبشی کو تپتے ہوئے ریگزار پر لٹایا جاتا، بدن میں میخیں پھونک دی جاتی، حضرت خبیب کو تختہ دار پر لٹایا گیا، کہاں کہاں نہیں ان کو اذیتوں سے، تکلیفوں سے دوچار کیا گیا۔ اور جب ہر طرف سے مصائب و آلام کے پہاڑ امنڈے چلے آئے، تو رب ذوالجلال بھی زبان حال سے پکار اٹھا وَاصْبِرْ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے میرے حبیب، تجھے لوگوں کی باتیں پریشان نہ کریں، تجھے لوگوں کی تانے پریشان نہ کریں، اے میرے حبیب تو صبر کر لیا کر، تو برداشت کر لیا کر،
کیا ہوا کہ اگر آج اپنے بھی تیرے دشمن بن گئے ہیں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، میں تو تیرے ساتھ ہوں نا، میری نگاہیں تیرا ہی تعاقب کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو جہاں جہاں جاتا ہے میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے۔ تو جہاں رب ذوالجلال کی مدد شامل حال تھی، وہاں پر 3 ہستیاں تاریخ میں نام آتے ہیں کہ جنہوں نے آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا بن گئے، اور ان میں ایک حضرت ابو طالب ہے، اور دوسری ملکہ کائنات حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، اور تیسرے صدیق اکبر صدیق کائنات ہے جو آگے بڑھ کر سہارا بن گئے۔ اور حضرت ابو طالب کے وہ تاریخی الفاظ ہیں، اور انہوں نے حضور کا ساتھ دے کر یہ الفاظ کہہ کر تاریخ رقم کر دی۔ کسی کی کیا مجال تھی ان کے ہوتے ہوئے جو حضور کو تکلیف پہنچا پاتا۔ جتن تو کیے انہوں نے، کوششیں ساری کی مارنے، ساری کوششیں کی یہودیوں نے، کافروں نے آپ کو مارنے کی، لیکن ابو طالب سینہ تان کر آگے کھڑے ہوئے تھے۔ قل ما عجبتا، اے میرے بھتیجے جو تمہارے دل میں آتا ہے تم کہو نا، میں تمہاری پشت پہ کھڑا ہوں، دیکھتا ہوں میں کون تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہوں، میں دیکھوں تو صحیح دنیا تجھے کیسے ستاتی ہے، اور میں دیکھوں تو صحیح دنیا تجھے کیسے ستاتی ہے، کچھ دن کے لیے اپنی یہ نگہبانی مجھے دے دو۔ آگے بڑھ کر نبوت کی رکھوالی کی، اور پھر جب وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے تو ملکہ کائنات رفیقہ حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ، اتنے احسانات تھے حضور پر، اتنے احسانات تھے، فرمایا کہ جب مجھے ضرورت پڑی، اسلام کو مال و دولت کی ضرورت پڑی، تو خدیجہ نے اس وقت میری مدد کی، اور اتنا مال اتنے زیورات مجھ پر نچھاور کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے قدوں تک زیورات کے ڈھیر لگا دیے حضرت خدیجہ الکبریٰ، اتنا مال نچھاور کیا، ہر مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، حضور کے درد کو اپنا درد کہا، حضور کے غم کو اپنا غم کہا، حضور کے غم کو اپنا قرار بنا لیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی کی کیفیت طاری تھی، پسینے سے شرابور تھے، اور اسی کیفیت میں آپ تیزی تیزی سے گھر تشریف لائے، اور آپ نے الفاظ کہے زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ دوڑ کر آتی اور آگے بڑھ کر حضور پر اپنی چادر بچھا دیتی اور اس چادر میں لپیٹ لیتی، اور تاریخ ساز جملے انہوں نے کہے بخاری شریف میں، کلا واللہ لا یخزیکا، حضور آپ غمزدہ کیوں ہوتے ہیں، خدا آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ نے کسی کو دکھ نہیں دیا، آپ نے کسی کو پریشان نہیں کیا، خدا آپ کو بھلا کیوں پریشان کرے گا، آپ تو یتیموں کے سہارا بننے والے ہو، آپ تو دکھیوں کا دکھ درد بانٹنے والے ہو، آپ تو بیواؤں کا سہارا بننے والے ہو، آپ نے کسی کو پریشان نہیں کیا، آپ تو ان کے لیے بھی کمانے والے ہیں جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ کلا واللہ لا یخزیکا، اللہ کی قسم خدا آپ کو غم زدہ نہیں کرے گا، خدا آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ آگے بڑھ کر حضور پر اپنی چادر اڑا دی۔ وہ رفیقہ حیات شیب ابی طالب کی جو 3 سال کی سختیاں تھیں ان کو تاب نہ لائی اور دنیا سے رخصت ہو گئی، تو ایسے غمگین کیفیت میں جب ظاہری طور پر کوئی سہارا نہ رہا، ہر اپنا بیگانہ ہو گیا، اور ہر طرف سے کفار و مشرکین کی بدتمیزیاں، عتبہ بن ابی معیط کی گستاخیاں، ابو جہل کی گستاخیاں، ابو لہب کی بے ادبیاں، اور اس کی بیوی ام جمیل وہ جو طرح طرح کی تکالیف اور پریشانیاں دے رہی، وہ عروج پر تھی، اور غم و اندوہ سے نڈال ہو کر غالب کہتے ہیں غم سے خگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، غم سے خگر ہوا انسان، یعنی انسان جب غموں کا عادی بن جاتا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ سے ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کا غم کافور کر دیا جاتا ہے۔ غم سے خگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی۔ اسی کیفیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جبرائیل جاؤ، جا کر میرے حبیب کو مجدہ جاں فضا سنا دو
کہ رب ذوالجلال منتظر ہے اور رب ذوالجلال تمہیں اپنا دیدار عطا کرنا چاہتا ہے۔ کہ میرے حبیب آپ نے زمانے کی سختیاں بھی جھیل لی، آپ نے لوگوں کے پتھر بھی کھا لی۔ ایک وہ وقت ہے کہ لوگ راستے میں ہاتھوں میں پتھر لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اے میرے حبیب اب یہ بھی نظارے کرو کہ حور و غلماں تمہارے راستے میں جنت کے پھول لے کر کھڑے ہیں۔ آؤ ذرا میری بارگاہ میں آؤ۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے میرے حبیب آپ وارفتگی کی کیفیت میں میرے عشق میں مستغرق تھے، نہ کوچا و گلی میں آپ کا دل لگتا تھا، نہ جلوتوں اور خلوتوں میں کہیں آپ کا دل لگتا تھا۔ ان کیفیات میں آپ نے ڈھال ہو کر میری بارگاہ میں پہنچے، فہدا، پھر خدا نے یہ آزمائش کی گھڑیوں کو ختم کیا اور اپنی بارگاہ میں بلا کر تمہارے لیے راستے کشادہ کر دیے اور تجھے اپنا دیدار عطا کر دیا۔